مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچے. مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. استاد محترم حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم پاکستان تشریف لا چکے ہیں، واپسی آ گئے ہیں، اور حضرت استاد صاحب جیسی عظیم اور ولی اللہ ہستی خود ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے گئی. ابھی آپ کو تازہ مناظر دکھاتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایئرپورٹ پر تشریف لا رہے ہیں، لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جامعۃ الرشید ان کی آمد ہوئی، وہاں پہنچے. مفتی صاحب کی آمد ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن استاد صاحب جیسی ولی اللہ شخصیت جب استقبال کے لیے وہاں پہنچی تو ان کی پہنچنے نے وہاں پر ان کی آمد کو چار چاند لگا دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ گستاخوں کا استقبال ولی اللہ نہیں کرتے کبھی بھی. ولی اللہ کا استقبال ہمیشہ ولی اللہ ہی کریں گے. اب آپ کو پہلے یہ دکھائیں گے کہ وہ ایئرپورٹ پر تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد جامعہ میں ان کی آمد ہوئی ہے. پھر اس کے بعد استاد صاحب نے ان کے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں، اور ساتھ ساتھ استاد صاحب نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر موڑ پر آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. تو آپ ویڈیو دیکھیں پہلے، پھر آگے بات کرتے ہیں. تین سالوں میں کسی کے لیے میں ایئرپورٹ گیا ہوں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو میں نے ٹیلی فون سے ہی بتایا کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیں لیں گے. بے شک. اور مجھے یہاں کے اداروں نے یہ بات بتائی کہ افراد نے یہ کیس اٹھا لیا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے. تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے خیریت سے واپس آ گئے. اور میں درخواست کروں گا مولانا طارق مسعود صاحب سے کہ اپنی موجودگی کا تھوڑا سا پتہ بتا دیں، اور باقی اس موضوع پر بات نہ کریں. بہت پوائنٹ والی بات کہ اپنی آنے کا بتا دیں لیکن موضوع پر بات نہیں کریں. اللہ وبرکاتہ. آج ہم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کے عظیم مبلغ، ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن شاید مولانا طارق مسعود صاحب ان سے غلطی ہوئی، اور میں نے خود ان پہ گرفت کی. خود میں نے ان کو فون کے بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھا. لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کر. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی. تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے. اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچے. مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سکھائی ہے. کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف، قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے. اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجودی کا فتنہ برپا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ؟ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے اس معذرت کے بعد مولانا طارق مسعود صاحب کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں. اللہ. تو دوستو، یہ تھا وہ استاد صاحب کے کلپ، الفاظ اور ان کی آمد کا جو ایک منظر تھا وہ ہم نے دیکھا ہے، اور استاد صاحب کے ہم نے وہ الفاظ بھی سنے، وہ کلمات بھی سنے. اب ایک دو باتیں میں اور عرض کرنی چاہوں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. وہ بات یہ ہے کہ بھائی جان ابھی میرے خیال میں بالکل بات کو ختم کر دینا چاہیے، بالکل سرے سے ہٹا دینا چاہیے،
کیونکہ اگر ابھی بھی لگے رہیں گے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے لیے اور پورے معاشرے کے لیے. یہ تو جو کچھ مخالفین بیچ میں بیٹھے ہیں بہت پرانے مخالف ہیں, پہلے بھی بہت برا بلا کہتے تھے, بہت ان کے بارے میں سخت قسم کے الفاظ کہتے تھے, اب سارے بولنے مناسب نہیں ہیں, لیکن چونکہ اس واقعے کے بعد مزید ان کو بھڑکانے کا لوگوں کو موقع مل گیا تھا. لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی اس بھڑاس کو نکالنے کے لیے حرمت رسول کے لفظ کو استعمال کیا ہے, جبکہ مقصد کیا تھا, وہ پرانی عداوت. حرمت رسول کے چوکیدار ہی حرمت رسول کو پامال کر رہے ہیں, جبکہ بات کچھ اور ہے. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ ایک آدمی نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے تھے. اس نے کہہ دیے تھے کہ وہ جڑا باہر شکار کھیلتا پھرتا انہیں گستاخی کی تھی. یعنی وہ اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ یہ آدمی باہر جا کر شکار کیوں کھیل رہا ہے, یہ اصل مسئلہ تھا. تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ شکار کا اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ خود بخود اندر کی بات کو باہر نکالنا ہے کہ بات اصل میں کچھ اور تھی, کہ ان کے دل میں یہ چیز ہوگی, ہو سکتا ہے کہ جی یہ آدمی باہر جا کر شکار کھیل رہا ہے, عیاشیاں کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے, کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں, تو یہ الفاظ اس لیے بیچ میں ایڈ کر دیے. تو ان باتوں کو ساری کو میرے خیال میں بھلا دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, یہی بہتر ہے. اور عجیب بات استاد صاحب نے یہ کی ہے جو آپ نے سنی ابھی, کہ راہ نے مسئلے کی جنگ ملک کے اندر بھڑکانے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ راہ نے, جو راہ ایک ایجنسی ہے, انہوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا کہ پاکستان میں مسئلے کی جنگ چھیڑنی ہے اور اس کو بھڑکانا ہے اور ان کے اندر آپس میں کلیش کروانا ہے. تو بھائی میں عذراء کرم ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ ان کا اعلی کار نہ بنے, ان کا اعلی کار نہ بنے, پاکستان کو امن کے ساتھ رہ دیں اور خود بھی امن سے رہیں اور ہمیں بھی امن میں رہنے دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.